ایمان والوں کی شان ہے، یہ ایمان والوں کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو ایمان لائے ہیں، جو سچے مومن ہیں، ان کی مغفرت فرما دے۔ اور پھر یہ دعائیں ساتھ میں یہ بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ توبہ جو کرتے ہیں، اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول فرما لے۔ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، جو ایمان میں پکے اور سچے ہیں، ان کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24ویں پارے کے حوالے سے مختصر خلاصہ تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے۔ فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ او کذب بالصدق۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ مشرکین مکہ کا یہ کہنا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر اور اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، کہ اس نے اپنی طرف سے بنا لی اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نے یہ فرمایا یا اللہ نے یہ فرمایا، یہ انہوں نے الزام تراشی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جواب یہ دیا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یعنی یہ تو ایک بہت بڑا جرم ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا جائے، آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بہت بڑا ظالم شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، حالانکہ حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ہی ان کو تنبیہ کی۔ اللہ نے فرمایا او کذب بالصدق، فرمایا کہ جو جھٹلاتا ہے سچائی کو، یہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الزام تراشیاں کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے، اگر تم لوگ یہ کہتے ہو نعوذ باللہ کہ انہوں نے اپنی طرف سے بات بنائی ہے، تو وہ جانے، اللہ جانے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن تمہارا کیا معاملہ ہوگا؟ تم سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو جھٹلاتا ہے؟ فرمایا یہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ تو صرف پیغمبر پر الزام تراشیاں نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو دیکھو کہ تم سے بڑا بھی کوئی ظالم نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر یہ فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا یعنی گناہ کیا ہے، کوئی بڑا برا کام کیا ہے، برائیاں کی ہیں، تو ایسے شخصوں کو، ایسے لوگوں کو آپ بتلا دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بلکہ گناہوں پر اصرار نہ کریں، فوراً اللہ کی طرف آ جائیں، توبہ طائب ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دینے والا ہے۔ تو ان لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم نے اتنے گناہ کر لیے تو ہمارا کیا بنے گا، پتہ نہیں معافی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اور یہاں پر بڑا معروف ایک قصہ، اس کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ بنی اسرائیل کا شخص جس نے 100 قتل کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو جہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی کتنا بڑا گناہ گار اور مجرم ہو، اگر نادم ہوتا ہے، توبہ طائب ہوتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، تو اس وقت تک بندہ توبہ طائب ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ یہ بہت بڑی تنبیہ ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے پوری امت مسلمہ کو اور تمام انسانیت کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور جو آپ سے پہلے گزر چکے انبیاء، ان پر بھی جو ہم نے وحی کی تھی، ان کو بھی ہم نے یہی کہا تھا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم لوگوں نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسولوں اور انبیاء سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے یہ فرما رہا ہے، حالانکہ محال ہے، یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیجا ہو، اپنا رسول بھیجا ہو، اپنا نبی بھیجا ہو، اس کو نبوت دی ہو، اس کو رسالت ہو، اور وہی اللہ کے ساتھ شرک کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے امت والوں کو کہ
ہمارا یہ جو فیصلہ ہے یہ سب کے لیے عام ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پیغمبر بھی اس جرم کا ارتکاب کریں اور یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کر بھی لیں، ناممکن ممکن بھی ہو جائے، تو پھر ہم ان کے بھی اعمال برباد کر دیں. اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا تذکرہ کر دیا. یہاں یہ فرما دیا کہ آپ کی طرف وحی کی، اور آپ سے پہلے جتنے بھی گزر چکے ہم نے ان کی طرف بھی یہی وحی کی تھی. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا نام ذکر کیا ہے، اور نام لے کر بڑے بڑے انبیاء کا، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، سارے بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبروں کا نام لیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم ان کے سارے اعمال برباد کر دیتے. تو یہ تمام امتوں کے لیے، تمام انبیاء کے لیے یہ ایک اللہ کا قانون ہے. آج بھی اگر کوئی بندہ نمازی بنتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرنے چلا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ شرک کا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. اعمال کی قبولیت کے لیے یہ بھی اہم ترین شرط ہے کہ بندہ شرک سے پاک ہو جائے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی. اور پھر سورۃ زمر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا اور مومنین کا انجام ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، فرمایا کہ ہانکے جائیں گے، لے جائے جائیں گے کل قیامت کے دن کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ. یہ کافر جنہوں نے اللہ کی ذات کو جھٹلا دیا، پیغمبر کی نبوت کو جھٹلا دیا، اب ان کا انجام کا وقت آ چکا ہے. اب قیامت کے دن ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہاں جو جہنم کے داروغہ ہوں گے، وہاں جو کھڑے ہوں گے، پوچھیں گے ان سے، کہیں گے داخل ہو جاؤ، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا جس نے اللہ سے ڈرایا ہو، اس جہنم سے ڈرایا ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ضرور آیا تھا، لیکن ہم پر یہ جہنم ثابت ہو چکی. یعنی مطلب یہ تھا کہ ہم نے ان کی بات کو لبیک نہیں کہا، ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے ہمارا انجام یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی مومنین کا ذکر کیا، فرمایا کہ وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈر گئے، ایمان لائے، فرمایا کہ ان کو بھی کل قیامت کے دن جنت کی طرف لے جایا جائے گا. اور جنت پر جو لوگ موجود ہوں گے، خزنہ کے الفاظ ہیں، جو خازن ہوں گے، جنت کے دروازہ کھولیں گے، داخل ہوں گے جب مومنین، تو ان کو کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها، یہ کہیں گے ان کو کہ سلام ہو تم پر، خوش ہو جاؤ، تم لوگ کامیاب ہو، اس کے اندر ہمیشگی کے لیے داخل ہو جاؤ. اب تمہارے پاس کوئی مشکل پریشانی نہیں آئے گی، بلکہ اس جنت میں داخل ہوگے تو ہمیشہ کے لیے تمہارا یہی ٹھکانہ ہے. تو کتنی عظیم خوشخبری ہے. اسی خوشخبری کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے اندر کچھ اعمال کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں. یہ نادر موقع ہے رمضان المبارک کا، اس میں اپنے رب کو راضی کر لیں تاکہ کل قیامت کے دن سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. تو یہ ایمان والوں کا انجام اللہ نے ذکر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایک نصیحت فرمائی، فرمایا کہ آپ کو ان کافرین کا علاقوں کے اندر پھرنا، سفر کرنا، تجارت کرنا، ان کے پاس مال و دولت کا ہونا، یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. اس وجہ سے آپ پریشان نہ ہونا کہ ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس تجارتیں ہیں، یہ لوگ وہاں جاتے ہیں، فلاں جگہ پر سفر کرتے ہیں، بڑے بڑے لمبے سفر کرتے ہیں تجارتوں کے. ان کی تجارتیں دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا، بلکہ یہ عارضی سامان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کو نصیحت فرمائی کہ ان کی طرف نہ دیکھیں، آپ اپنے مشن کی طرف دیکھیں اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ یہ فرشتے جو ہیں مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مومنین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی شان ہے، یہ ایمان والوں کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ایمان لائے ہیں، جو سچے مومن ہیں، ان کی مغفرت فرما دے. اور پھر یہ دعائیں ساتھ میں یہ بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ توبہ جو کرتے ہیں، اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول فرما لے. فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، جو ایمان میں پکے اور سچے ہیں. ان کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی. انشاءاللہ کل یا پرسوں
ہم درس کے اندر آپ کو کچھ مختصر ایک درس دیں گے جس کے اندر یہ بات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق کون بنتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ کے فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہم ضرور آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ فرعونیوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ فرعون میں سے ایک شخص تھا فرعونیوں میں سے، جس کا لقب یہ تھا کہ مؤمن آل فرعون، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ وہ اسی طرح تھا جو ہم نے ایک بندے کا ذکر کیا تھا سورۃ یاسین کے حوالے سے، کہ آیا تھا لوگوں کو نصیحت کی، اس نے کہا کہ ان کو مان لو، لیکن انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ یہاں پر مؤمن آل فرعون کا بھی تذکرہ ہے، اس نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومن کے اندر 3 باتوں کو ذکر کیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، مومنین کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو مومنین کے لیے آزمائش اور جو تکلیفات ہیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ان کو روکتے نہیں ہیں، بلکہ طاقت بھی رکھتے ہیں، توفیق بھی رکھتے ہیں کہ ان سے تکلیفوں کو ہٹائیں، ان کا دفاع کریں، لیکن دفاع نہیں کرتے بلکہ وہ خاموش رہتے ہیں۔ یہاں پر ان کو نصیحت کی گئی ہے کہ یہ آل فرعون کتنا سخت فرعون تھا، کتنا تشدد کرنے والا، کتنا سخت عذاب دینے والا، لیکن اس نے بھی جب یہ پروگرام بنایا سیدنا موسیٰ پر حملہ کرنے کا، تو ایک مومن آل فرعون میدان میں آ گیا اور اس نے آ کر ایمان کا اقرار کیا اور سیدنا موسیٰ کی شریعت کا اقرار کیا اور بہت ساری نصیحتیں کی، یا قومی یا قومی، اس پارے کے اندر 7-8 نصیحتیں کی جو آپ اپنے طور پر ترجمے میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم کو کیا نصیحتیں کی۔ تو یہاں مومن آل فرعون کا بھی تذکرہ ہوا ہے، اس لیے کہ جو لوگ مومنین پر تکلیفیں آ رہی ہیں اس کو دیکھتے رہتے، روکتے نہیں ہیں، ان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اس شخص سے جو فرعون کے سامنے بھی ڈٹ گیا تھا، ایسا ایمان پیدا کرنا چاہیے اور ایسے ایمان کے ساتھ بندے کو جینا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور نصیحت، یہاں یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے ابھی، اس میں قبر کے عذاب کا تذکرہ ہے، یعنی قبر کا عذاب یہاں سے ثابت ہوتا ہے اس آیت سے۔ اسی صورت کے اندر، اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس مومن آل فرعون پر ظلم کرنے والے تھے، اس کے خلاف ہو گئے تھے، اس کی دعوت کے خلاف ہو گئے تھے اور اس کے لیے پروپیگنڈا کرنے والے تھے، فرعون کا ساتھ دینے والے تھے، فرمایا وہ مر چکے، لیکن صبح شام ان پر جہنم کی آگ کو پیش کیا جاتا ہے۔ صبح شام ان پر جہنم کی آگ کو پیش کیا جاتا ہے، جہاں سے ثابت ہوتا ہے وہ دنیا سے فوت ہو گئے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ وہ دنیا کے کسی بھی زمین پر، اگر جس زمین ان کو کھا گئی، ان کی ہڈیوں کو زمین نے چھپا دیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب، جہنم کا عذاب ان پر پیش کیا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو پھر قبر میں ہو یا قبر میں نہ بھی ہو، لیکن اس پر جہنم کا عذاب پیش کیا جاتا ہے جو بدبخت ہوتا ہے۔ تو یہاں سے قبر کا عذاب بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والے اور ایمان پر استقامت کرنے والوں کا ایک اہم ترین انعام ذکر کیا ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر استقامت اختیار کی اور کسی بندے سے نہیں ڈرے بلکہ ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم رہے، فرمایا کہ ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس کی مدد کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ جو بندہ ایمان میں مضبوط ہو، قوت کے ساتھ ایمان کو قائم رکھتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو یہ چند مختصر باتیں تھی جو 24ویں پارے کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔